نمبر 1 اس وقت ہمارے پاس پریڈکشنز میں آ رہے ہیں کنان چودھری صاحب، مجھے عمران خان صاحب پرائم منسٹر نظر آصف علی زرداری صاحب کیسز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں، اور کنان چودھری ہر لمحہ پرجوش کے ونر قرار پاتے ہیں۔ 9-0 پر چھاپا مارا گیا۔ کنان چودھری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی۔ السلام علیکم، میں ہوں کنان چودھری، ایسٹرو نیمرولوجسٹ۔ جس ویک کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، اس ویک کا آغاز 9 فروری 2026 سے ہوگا اور اس کا اختتام 15 فروری 2026 کو ہوگا۔ سب سے پہلے اس ویک کے لکی کلر کی بات کر لوں تو اس ویک کا جو لکی کلر ہے وہ لائٹ یلو ہے۔ اگر اس ویک میں لائٹ یلو کلر آپ لوگ زیادہ پہنتے ہیں تو اس ویک کے پازیٹیو پلینٹس کی انرجیز آپ کو ملیں گی اور آپ کا اورا سٹرونگ ہوگا۔ صدقے کی اگر میں بات کروں تو اس ویک کا جو صدقہ ہے وہ ریڈ کلر کا ہے، تو ریڈ کلر کی مسور کی دال یا ریڈ کلر کے کپڑے آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مسور کی دال دینا چاہیں تو ½ kg پر پرسن کے حساب سے دی جا سکتی ہے۔ اگر اتنا نہیں دے سکتے تو اس سے کم بھی دے سکتے ہیں، آدھا پاؤ بھی صدقہ کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ڈیٹ وائز انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ڈو اینڈ ڈونٹس کیا ہے، اس ہفتے میں کون سے کام کون سی ڈیٹوں کو اسکیجول کرنا بہتر ہوگا۔ پہلی ڈیٹ ہے اس ہفتے کی 9 فروری 2026۔ اس ڈیٹ کی اگر میں بات کروں تو نئے کاموں کے آغاز کے لیے کافی اچھی ڈیٹ ہے اور اپنی سوشل انرجیز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بھی کافی زیادہ اچھی ڈیٹ یہ رہنے والی ہے۔ اور اس ڈیٹ کو آپ اپنے جو رکے ہوئے کام ہیں ان کو بھی پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور نئے کام کا اگر یا نئے بزنس وغیرہ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی کافی اچھی ڈیٹ ہے۔ 10 فروری 2026 ہماری نیکسٹ ڈیٹ ہے۔ اس ڈیٹ کی اگر میں بات کروں تو ایموشنلی کافی سٹرونگ ڈیٹ ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ایموشنل کنیکشن بنانا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے کولیگس ہوں، باسز ہوں، کلائنٹس ہوں، آپ اپنے روابط اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں یا ایون ریلیشن شپ میں اگر آپ ایموشنل جو بانڈ ہے اپنا وہ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کافی اچھی ڈیٹ ہے۔ نیکسٹ ڈیٹ ہے 11 فروری 2026۔ اس ڈیٹ کی اگر میں بات کروں تو اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھی ڈیٹ ہے، نئی سکل سیکھنے کے لیے کافی زیادہ اچھی ڈیٹ ہے، اور گھر کی رینوویشن وغیرہ کے لیے بہت ہی اچھی ڈیٹ یہ رہ سکتی ہے۔ اگر آپ نئے اکوپمنٹ خریدنا چاہتے ہیں آفس میں یا گھر میں گیجٹ وغیرہ جو ہے وہ خریدنا چاہ رہے ہیں، IT سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپ گریڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ایکسیلنٹ ڈیٹ ہے۔ 12 فروری 2026 اس ڈیٹ کی اگر میں بات کروں تو کریئر کے حوالے سے بہت ہی اچھی ڈیٹ ہے۔ اس ڈیٹ کو آپ کو چاہیے کہ اپنے سینئرز کے ساتھ، باسز کے ساتھ میٹنگز رکھیں، کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ رکھیں اور بات چیت کے ساتھ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور چیزیں اپنی فیور میں لے کے جانے کی کوشش کریں۔ 13 فروری 2026 ہماری نیکسٹ ڈیٹ ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو نیومرولوجی کیلکولیشن سے بتاتا ہوں کہ 4، 13، 22، 31 کی تواریخ جنرلی انلکی ڈیٹس ہیں۔ ان کو کسی بھی نئے کام کا آغاز نہ کریں بلکہ اپنے چیزوں کا جائزہ لیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہاں پہ مسٹیکس آپ نے کی ہیں، ان کو بہتر بنانے کا موقع آپ کو ملے گا، مسٹیکس کو جاننے کا موقع آپ کو ملے گا۔ تو اس حوالے سے پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھیں اور رزلٹس کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں اس پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ ہماری ڈیٹ ہے 14 فروری 2026۔ اٹس ویلنٹائن ڈے اینڈ اس ڈیٹ کی اگر میں بات کروں تو بات چیت کے لیے، کمیونیکیشن سے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کے لیے بہت ہی اچھی اور ایکسیلنٹ ڈیٹ یہ رہنے والی ہے۔ لاسٹ ڈیٹ اس ہفتے کی ہے 15 فروری 2026۔ اس ڈیٹ کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ لانگ ٹرم ویژن رکھتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایکسیلنٹ ڈیٹ ہے اور ٹیم ورک کا آغاز کرنے کے لیے بہت ہی اچھی ڈیٹ رہنے والی ہے۔ یہ اس ویک کا انالیسز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے زوڈیک سائنس کی طرف کہ تمام زوڈیک سائن کے لوگوں کے لیے یہ ویک کیسا رہ سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے پلانیٹری پوزیشن آپ کو بتاتا چلوں۔ اس ہفتے میں جو
برج ہیں ان میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی، اور جو سیاروں کی تبدیلی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اینڈ برج ایکویریس اور برج حوت والے جو لوگ ہیں ان کے لیے نئے وسط اوپن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، نئے ہوریزن اوپن ہوں گے ان کے لیے۔ برج جدی والے جو لوگ ہیں ان کے لیے پازیٹیو انرجیز بنے گی۔ آگے ڈیٹیل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ تمام لوگوں کے لیے کیسا رہتا ہے۔ 10 فروری کو جو وینس ہے یعنی کہ زہرہ ہے، یہ برج حوت میں یعنی پائسس میں انٹر ہو جائے گا، جو محبت، ہمدردی اور رومانوی جذبات کو ابھارتا ہے اور ان میں گہرائی لے کے آتا ہے۔ اس کا امپیکٹ صرف پائسس پہ نہیں ہوگا بلکہ تمام بروج کے لوگوں پہ ہوگا، اور اس حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ ویلنٹائن ویک بھی ہے تو لو لائف کا انالیسس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ہفتے کے حوالے سے۔ شروع کرتے ہیں اپنے پہلے زوڈیک سائن کے ساتھ جو کہ ہے ہمارا ایریز۔ ایریز آپ لوگ کی اگر اس ویک کے حوالے سے بات کروں تو ہفتے کا آغاز آپ پورے اعتماد سے کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ کام میں آپ کو قیادت کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کے کاموں کو سراہا بھی جائے گا، یعنی ریوارڈ کا ٹائم بھی آپ کے لیے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ آغاز کی بات میں کر رہا ہوں۔ جیسے جیسے ہفتہ آگے بڑھتا جائے گا آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کیسے چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں۔ جتنے اختیارات آپ کو مل جائیں گے کام کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، ان میں غلطی کی گنجائش بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو آپ کو جیسے جیسے ہفتہ آگے بڑھے گا بہت زیادہ حکمت عملی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوگی، اور ہفتے کے آخر تک آپ کو شراکت داری کرنے کی جو آفر ہے وہ بھی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں شراکت داری کرنا آپ کے لیے فائدے کا باعث ہو سکتا ہے۔ ذاتی زندگی کی اگر میں بات کروں تو ویلنٹائن کے قریب لو لائف جو ہے آپ امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور صبر کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے۔ کھل کے آپ بات کریں گے اور نیا تعلق بنانے میں بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ غیر شادی شدہ افراد کی ملاقات کسی متاثر کن شخصیت سے ہونے کے پورے چانسز بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کریئر کی اگر میں بات کروں تو آپ کی آواز میں وزن رہے گا، آپ کی بات کو مانا جائے گا اور آپ کی بات کو سنا جائے گا، اور اگر آپ تخلیقی کام کرتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ کامیابیاں سمیٹنے کے مواقع آپ کے لیے بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے جو رہیں گے اس ہفتے میں خوش قسمت برج وہ رہیں گے برج اسد یعنی کہ لیو والے لوگ، اور سیجیٹیریس یعنی کہ کوس والے لوگ، جبکہ پرابلمز کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے کیپریکون یعنی برج جدی والے لوگوں کے ساتھ، اور ورگو یعنی کہ برج سنبلا والے لوگوں کے ساتھ۔ لکی ڈیٹس کی اگر میں بات کروں ایریز آپ کے لیے اس ہفتے کے حوالے سے، تو لکی ڈیٹس آپ کی 10 اور 14 فروری 2026 رہنے والی ہیں۔ ان پہ اپنے تمام اہم کاموں کو سکیجول کریں اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ایڈوائز آپ کے لیے یہی کروں گا نیومرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ کہ جلد بازی میں فیصلے نہ کریں، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایریز میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام ویک کا انالیسس کیا ہے، لکی نمبرز، لکی کلرز اور صدقات بتائے ہیں۔ ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ نیکسٹ ہمارا جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے ٹورس یعنی کہ برج سور والے لوگ۔ یہ ہفتہ رک کر سوچنے اور سمجھنے کا ہے اور اپنی ترجیحات کو دوبارہ سے طے کرنے کا ہے۔ جب آپ اپنی حدود واضح کریں گے تو آپ کی خود اعتمادی بڑھے گی اور آپ کی زندگی میں بہتری آنے کے چانسز بھی بڑھتے جائیں گے۔ ذاتی زندگی کی اگر میں بات کروں تو اور لو لائف کی بھی اگر ساتھ ہی بات کر دوں تو محبت میں نرمی اور سچائی کامیابی لے کے آئے گی۔ خاص طور پر 10 سے 12 فروری 2026 آپ کے لیے بہت ہی زبردست تواریخ ہو سکتی ہیں اگر آپ پراپرلی ان کو یوٹیلائز کریں تو۔ کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کام میں استحکام رہے گا اور مالی معاملات میں بہتری آنے کے چانسز بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی پیسہ کمانے اور پیسہ بنانے کے مواقع آپ کے لیے پراپر بنتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ کے لیے کمپیٹیبل زوڈیک سائن یعنی خوش قسمت جو بروج ہیں آپ کے لیے اس ہفتے میں وہ رہیں گے کینسر یعنی برج سرطان والے لوگ، اور ورگو یعنی کہ برج سنبلا والے لوگ، جبکہ پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے
ایکویریس یعنی کہ برج دلو والے لوگوں کے ساتھ۔ لکی ڈیٹس آپ کی 11 اور 15 فروری 2026 اس ہفتے میں رہنے والی ہیں، تو تمام اہم کاموں کو اور میٹنگز کو ان ڈیٹوں پہ اسکیجول کر لیں۔ احتیاط آپ کے لیے یہی ہے کہ ضد اور غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں تو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ٹورس، میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام ویک کا انالیسس کیا ہے، لکی نمبرز، لکی کلرز اور صدقات بتائے ہیں۔ ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ نیکسٹ ہمارا جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے جمنائی یعنی کہ جوزا والے لوگ۔ ہفتے کے آغاز میں خیالات آپ کے بہت تیزی سے آئیں گے اور نئے لوگوں سے ملنے کا اور بات چیت کرنے کا موقع بھی آپ کو بہت تیزی کے ساتھ ملے گا۔ بہت سارے لوگوں سے ملنے کی پلاننگ ہو سکتی ہے آپ کی، نئے لوگوں سے ملنے کا موقع آپ کو ملے گا، اینڈ کامیابی کا راز آپ کے لیے اسی میں ہے کہ آپ اپنا جو گول ہے اس پہ اپنی توجہ بنا کے رکھیں، تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی۔ ادروائز اگر آپ کا فوکس ہٹتا ہے تو آپ کے لیے پرابلمس بڑھ سکتی ہیں۔ ذاتی زندگی کی اگر میں بات کروں تو اور لو لائف کی بھی ساتھ ہی بات کر دوں تو بات چیت کے ذریعے قربت بڑھنے کے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ذہنی اماہنگی رہے گی آپ کے اپنے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کے ساتھ، اور مضبوطی کے ساتھ آپ اپنے ریلیشن شپ کو آگے بڑھاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو نئے منصوبے بنانے کا موقع آپ کو ملے گا، بٹ حتمی فیصلہ آپ کا 13 سے 15 فروری 2026 کے بعد کرنا بہتر ہوگا، اور ایسا ہی کیجیے گا۔ لکی جو بروج ہے آپ کے لیے اس ہفتے میں وہ ہیں لیبرا یعنی کہ میزان والے لوگ، اور ایکویریس یعنی کہ دلو والے لوگ، جبکہ پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب والے لوگوں کے ساتھ۔ لکی ڈیٹس کی اگر میں بات کروں تو 9 اور 12 فروری 2026 یہ آپ کی لکی ڈیٹس رہنے والی ہیں۔ اپنے تمام اہم کاموں کو ان ڈیٹوں پہ اسکیجول کریں اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ آپ کے لیے ایڈوائز یہی کروں گا کہ جلد نتیجہ اخذ نہ کریں، تھوڑا سا ٹائم لیں، سوچیں سمجھیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں تو چیزیں آپ کے لیے زیادہ بہتر رہیں گی۔ نیکسٹ ہمارا جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے کینسر یعنی کہ برج سرطان والے لوگ۔ ابتدا میں آپ کافی زیادہ جذباتی قسم کا دباؤ محسوس کر سکتے ہیں اس ہفتے کے آغاز سے ہی، بٹ ہفتے کے مڈ میں اور اینڈ میں کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا سا سکون ملے گا اور تھوڑی سی جو ہے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا، جذباتی ہو کے بالکل بھی فیصلے نہیں کرنے اور لوگوں کے مشوروں کے پیچھے بالکل بھی نہیں چلنا، اپنے دل کی سننی ہے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ ذاتی زندگی اور لو لائف کی اگر میں بات کروں تو دل کی بات کہنے میں آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ آپ کا لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس آپ کے دل کی بات کو سنے گا اور سمجھے گا بھی، تو جو بھی آپ کے دل میں ہے کھل کے کہیں تاکہ آپ کے رشتے میں بہتری آ سکے۔ ویلنٹائن پر جذباتی قربت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کے لیے۔ کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مشترکہ منصوبے آپ کے لیے فائدہ مند بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بٹ اگر آپ کوئی بھی نیا کانٹریکٹ کر رہے ہیں یا نئی شراکت داری کرنے جا رہے ہیں، تحریری معاہدہ ضرور کیجیے گا ورنہ آپ کے لیے پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ لکی برج آپ کے لیے رہیں گے پائسز یعنی کہ برج حوت والے لوگ، اور اسکارپیو یعنی برج عقرب والے لوگ، جبکہ پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے ایریس یعنی برج حمل والے لوگوں کے ساتھ۔ لکی ڈیٹس ہیں آپ کی اس ہفتے کی 10 اور 13 فروری 2026۔ 13 کی ڈیٹ جو ہے وہ جنرلی ان لکی ڈیٹ ہے، تو اس کو آپ نے اپنے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے اور اپنی غلطیوں کو پرکھنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آپ کے لیے احتیاط یہی ہے کہ آپ جلد بازی سے بچیں، سوچ سمجھ کے فیصلے لیں تو چیزیں آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر ہو جائیں گی کینسر، ورنہ جلد بازی میں لیے گئے فیصلے آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ہے لیو یعنی کہ برج اسد والے لوگ۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے شراکت داری کا ہفتہ ہے، لوگوں سے مل جل کے کام کرنا آپ کے لیے کی آف سکسیس ہوگا، اس سے آپ زیادہ چمکیں گے اور آپ کے کام میں زیادہ بہتری آئے گی، زیادہ نکھار آئے گا آپ کے کام میں اور زیادہ لوگوں تک آپ کا کام پہنچ پائے گا۔ ذاتی زندگی کی اگر میں بات کروں اور لو لائف کی بات کروں تو ذاتی زندگی میں امپرومنٹ کے چانسز بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں،
اور لو لائف کی اگر میں بات کروں تو رومانٹک ٹائم گزارنے کا موقع آپ کو ملے گا، اور اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بہتر بنانے کا ٹائم بھی آپ کو ملے گا۔ کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مشترکہ کام جو ہے آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ مل جل کے کام کرنا، ٹیم بنا کے چلنا آپ کے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ آپ کے لیے جو لکی بروج ہیں اس ہفتے میں وہ رہیں گے ایریس یعنی کہ برج حمل والے لوگ، اور سیجیٹیریس یعنی کہ قوس والے لوگ، جبکہ پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے کیپریکون یعنی کہ برج جدی والے لوگوں کے ساتھ۔ خوش قسمت ڈیٹس کی اگر میں بات کروں یعنی کہ لکی ڈیٹس جو آپ کی ہیں، لکی ڈیٹس ہیں آپ کی 14 اور 15 فروری 2026 اس ہفتے میں، تو تمام اہم کاموں کو ان ڈیٹوں پہ اسکیجول کریں اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ایڈوائز آپ کے لیے یہی کروں گا کہ ایگو کو کنٹرول میں رکھیں، ہر چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، تو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ لیو میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام ویک کا انالیسس کیا ہے، لکی نمبرز، لکی کلرز اور صدقات بتائے ہیں۔ ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ زوڈیک سائن کی طرف۔ نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ہے ورگو۔ ورگو آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں تو یہ ہفتہ غور و فکر اور اندرونی تبدیلی کا ہفتہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ صبر کریں گے اور ہمدردی سے کام لیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، تو ڈیفینیٹلی کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ ذاتی زندگی کی اگر میں بات کروں اور لو لائف کی بات کروں تو محبت کو زیادہ جو ہے اینالائز نہ کریں، بہت زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی دل کی سنیں، جو آپ کا دل کہتا ہے اسی کو ایکسیپٹ کریں، اسی میں آپ کے لیے بہتری نظر آ رہی ہے۔ کریئر کی اگر میں بات کروں تو پردے کے پیچھے جتنی بھی محنت آپ کر چکے ہیں وہ رنگ لاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یعنی ابھی تک جو بھی چیزیں آپ محنت کر رہے تھے، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے یا لوگوں کے سامنے آپ کی محنت نہیں آ رہی تھی، تو ابھی اس کا وقت آ چکا ہے۔ لکی بروج آپ کے لیے رہیں گے ٹورس یعنی کہ سور والے لوگ، اور کیپریکون یعنی کہ برج جدی والے لوگ، جبکہ پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے جمنائی یعنی کہ برج جوزا والے لوگوں کے ساتھ۔ لکی ڈیٹس کی اگر میں بات کروں تو 11 اور 14 فروری 2026 آپ کی لکی ڈیٹس رہیں گی اس ہفتے میں۔ اپنے تمام اہم کاموں کو ان ڈیٹوں پہ اسکیجول کر لیں اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ایڈوائز آپ کے لیے یہی ہے کہ حد سے زیادہ سوچنے سے بچیں، بس اپنے دل کی سنیں اور اس کو فالو کر لیں، تو چیزیں آپ کے لیے آسان اور بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نیکسٹ ہمارا جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے لیبرا۔ لیبرا یعنی کہ برج میزان والے لوگ۔ اس ہفتے کی اگر میں بات کروں تو زندگی میں ہم آہنگی آپ کو محسوس ہوگی اور تعلقات میں بہتری لانے کے مواقع آپ کے لیے بنتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو آسانی میسر آئے گی۔ لو لائف کی اگر میں بات کروں تو محبت میں خوشی محسوس ہوگی اور آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ اپنے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کے ساتھ مل کے نئی پلاننگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو تخلیقی کام اور سفارتی کاموں میں آپ کو فائدہ ملنے کے مواقع زیادہ ہیں دوسرے کاموں کی نسبت۔ لکی بروج آپ کے لیے جو رہیں گے وہ رہیں گے جمنائی یعنی کہ برج جوزا والے لوگ، اینڈ ایکویریس یعنی کہ برج دلو والے لوگ، جبکہ پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب والے لوگوں کے ساتھ۔ لکی ڈیٹس کی اگر میں بات کروں تو 12 اور 14 فروری 2026 آپ کی لکی ڈیٹس رہنے والی ہیں۔ ایڈوائس آپ کے لیے یہی کروں گا کہ مالی معاملات میں جلد بازی بالکل بھی نہ کریں، یہاں پہ نقصان کا اندیشہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ لیبرا میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام ویک کا انالیسس کیا ہے، لکی نمبرز، لکی کلرز اور صدقات بتائے ہیں۔ ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ نیکسٹ ہمارا جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب والے لوگ۔ اس ہفتے کی اگر میں بات کروں تو ابتدا میں آپ کو بہت زیادہ دباؤ محسوس ہوگا اور آخر میں آپ کو اسٹرینتھ ملے گی اور آپ کو اعتماد ملے گا۔ شروع میں آپ نے تھوڑا سا گھبرانا نہیں ہے، اس کے بعد چیزیں آپ کے لیے بہتر بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔
لو لائف کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر گہری جذباتی قربت بننے کے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جو لوگ سنگل ہیں ان کا نیا ریلیشن بن سکتا ہے اور بہت زیادہ جذباتی طور پہ آپ اپنے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اینڈ اگر آلریڈی ریلیشن میں ہے تو اس میں بہت زیادہ گہرائی آنے کے چانسز بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو قیادت اور فیصلہ سازی میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کے لیے یہاں پہ آسانیاں رہیں گی. اینڈ نئے کام کا اگر آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہترین ٹائم پیریڈ ہے. اینڈ لکی بروج کی اگر آپ کے لیے بات کروں تو پائسز یعنی کہ برج حوت والے لوگ اور کینسر یعنی کہ برج سرطان والے لوگ، جبکہ پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے لیو یعنی کہ برج اسد والے لوگوں کے ساتھ. لکی ڈیٹس کی بات کروں تو 10 اور 15 فروری 2026 آپ کی لکی ڈیٹس ہیں. آپ کے لیے ایڈوائز یہی ہے کہ صحت کا خیال رکھیں جتنا ہو سکے، کیونکہ آپ کی صحت جو ہے کہیں نہ کہیں پرابلم میں جا سکتی ہے اس ہفتے میں. اس ہفتے کا صدقہ، لکی نمبرز، لکی کلرز، تمام چیزیں اسکارپیو میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتا دی ہیں، وہاں سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. نیکسٹ ہمارا جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس والے لوگ. اس ہفتے میں آزادی اور جذبات میں توازن لانا بہت زیادہ ضروری ہوگا. آپ کے لیے نئے مواقع سامنے آئیں گے بٹ ان سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے. قسمت تو مہربان دکھائی دے رہی ہے، صحیح ڈیسیژن لینا صحیح ٹائم پہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا. لو لائف کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ بہت ہی پازیٹیو اور نیا ریلیشن بننے کے چانسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خوشگوار قسم کی حیرت آپ کو اپنے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کی طرف سے مل سکتی ہے. کریئر کی اگر میں بات کروں تو نئے رابطے آپ کو فائدہ دیں گے اور نئے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا، پارٹنرشپ بنانا آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. آپ کے لیے لکی بروج اس ہفتے میں رہیں گے ایریز یعنی برج حمل والے لوگ اور لیو یعنی کہ برج اسد والے لوگ، جبکہ پرابلمز کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے ود کیپریکارن یعنی کہ برج جدی والے لوگوں کے ساتھ. لکی ڈیٹس کی بات کروں تو 9 اور 15 فروری 2026 آپ کی لکی ڈیٹس رہیں گی. اینڈ اس کے علاوہ سیجیٹیریس میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام ویک کا انالیسس کیا ہے، لکی نمبرز، لکی کلرز اور صدقات بتائے ہیں. سو ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن کیپریکارن یعنی کہ برج جدی والے لوگ. اس ہفتے کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنا پڑ سکتی ہے، بٹ اگر آپ نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا. اس ہفتے میں آپ نے نظم و ضبط کو بالکل بھی نہیں توڑنا. کیپریکارن یعنی کہ برج جدی والے لوگوں، آپ نے نظم و ضبط کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اینڈ لو لائف کی اگر میں بات کروں تو آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ڈے بائی ڈے اس میں بہتری آنے کے چانسز بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اینڈ اپنے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کی بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہو سکتی ہیں. کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو نئے ذمہ داریاں ملنے کے چانسز آپ کے لیے بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اگر آپ جاب کرتے ہیں، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو نئے پلان پہ کام کرنے کا موقع آپ کو ملے گا، نئے گول سیٹ کرنے کا موقع ملے گا اور اس میں آپ کو کافی فائدہ آگے جا کے مل سکتا ہے. اینڈ اپنے جو بھی ڈیسیژنس ہیں وہ پریکٹیکل گراؤنڈز پہ لیں، کسی کی بات بالکل نہ سنیں. لکی بروج آپ کے لیے رہیں گے ٹورس یعنی برج سور والے لوگ اینڈ ورگو یعنی کہ برج سمبلا والے لوگ، جبکہ پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے ود سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس والے لوگوں کے ساتھ. لکی ڈیٹس آپ کی ہیں 14 اور 15 فروری 2026. ایڈوائز آپ کے لیے یہی ہے کہ آرام کو نظر انداز بالکل بھی نہ کریں، اپنے پراپر ریسٹ کریں اور اپنے آرام کا خیال رکھیں، ورنہ چیزیں آپ کے لیے تھوڑی سی ورس ہو سکتی ہیں. اینڈ اس کے علاوہ کیپریکارن میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام ویک کا انالیسس کیا ہے، لکی نمبرز، لکی کلرز اور صدقات بتائے ہیں. ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو والے لوگ. آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ کا یہ وقت اور ٹائم جو ہے بہت ہی چینجز کا ٹائم ہے. نئے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، ان پہ کام کرنا آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. نئی دوستیاں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، نئے لوگوں سے ملنے کا موقع آپ کو ملے گا اور وہ لوگ آپ کو ہیلپ بھی کریں گے.
آپ کے پرانے روابط مضبوط ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بٹ نئے لوگوں سے ملنے جلنے اور تعلقات بنانے کا موقع بھی آپ کے لیے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لو لائف کی اگر میں بات کروں تو کوئی بھی دوستی آپ کی محبت میں بدل سکتی ہے اور بہت زیادہ گہری محبت میں بدل سکتی ہے۔ جو پیریڈ اس ٹائم پیریڈ میں شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو پازیٹیو رسپانس مل سکتا ہے۔ کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کے کام کریں گے، ٹیم ورک کریں گے، نیٹ ورک بنا کے چلیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ سولو اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں احتیاط کا دامن تھامے رکھیں۔ لکی بروج آپ کے لیے اس ہفتے میں رہیں گے لیبرا یعنی کہ برج میزان والے لوگ، اینڈ جیمنائی یعنی کہ برج جوزا والے لوگ، جبکہ پرابلمز کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے ود ٹورس یعنی کہ برج سور والے لوگوں کے ساتھ۔ لکی ڈیٹس آپ کی 11 اور 14 فروری 2026 اس ہفتے میں رہیں گی۔ تمام اہم کاموں کو اپنی لکی ڈیٹس پہ سکیجول کر لیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اینڈ ایڈوائز آپ کے لیے یہی ہے کہ خود پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کے کام کریں اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ پائسز میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام ویک کا انالیسس کیا ہے، لکی نمبرز، لکی کلرز اور صدقات بتائے ہیں۔ ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ نیکسٹ ہمارا جو زوڈک سائن ہے وہ ہے پائسز یعنی کہ برج حوت والے لوگ۔ اس ہفتے کی اگر میں بات کروں تو حساسیت اور تخلیق کی صلاحیتیں دونوں عروج پہ رہیں گی اور معاملات آپ کو ہینڈل کرنا تھوڑے سے مشکل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلے لینے ہیں اور جذباتی بالکل بھی نہیں ہونا۔ لو لائف کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کی لو لائف جو ہے بہت احسن طریقے سے آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کے ساتھ اچھے طریقے سے چلے گی اور نیکسٹ لیول پہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو لے جائیں گے یہاں سے۔ کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جذباتی فیصلوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پریکٹیکل گراؤنڈ پہ فیصلے لیں، سوچ سمجھ کے چیزوں کو مینج کریں، اس کے بعد آگے بڑھیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ لکی بروج آپ کے لیے جو رہیں گے وہ رہیں گے کینسر یعنی برج سرطان والے لوگ، اسکارپیو یعنی کہ عقرب والے لوگ، جبکہ پرابلمز کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے ایریز یعنی کہ برج حمل والے لوگوں کے ساتھ۔ لکی ڈیٹس آپ کی اس ہفتے کی ہیں 10 اور 13 فروری 2026۔ 10 کو اپنی اہم میٹنگز رکھیں، اہم کام کرنے کی کوشش کریں۔ 13 فروری 2026 کو اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ کہاں پہ آپ نے مسٹیکس کی ہیں، ان کو کیسے کریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایڈوائز آپ کے لیے یہی ہے کہ جذبات میں بہ کر زیادہ اخراجات نہ کریں، اخراجات پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ یہ تھے ہمارے 12 زوڈیک سائن، میری ان کے بارے میں کیلکولیشنز اور پریڈکشنز۔ امید کرتا ہوں آپ کو اپنا ہفتہ بہتر بنانے میں مدد ملی ہوگی۔